जानते हो क्यों मैं बकौल तुम्हारे इस भाई भाई की जंग में किसी की हिमायत नहीं कर रहा था? इसकी दलील इस अदालत पर गुस्सा है जो तुम जैसे हैवानों को भौंकने और पंजा मारने का मौका देती है, और तुम लोग अवाम के दरमियान अपने जाहिलाना अफकार को चिल्ला चिल्ला कर फैलाते हो। खवारिज मेरी नजर में काफिर हर्बी हैं जिनका खून बहाना हलाल है, चाहे वो तलवार खींचें या न खींचें। फकत इस बार तुम लोगों के खून से गुजर रहा हूँ। हुक्म काज़मीन अल-ग़ैज़ व आफ़ीन अनिन नास की इताअत करते हो। अब तुम लोग दफा हो जाओ और मेरी नजरों से दूर हो जाओ। एक और बार तुम लोगों को मैंने देख लिया, तुम्हारी माँ को तुम्हारे गम में रुला दूंगा। जाओ और इस पैगाम को अपने खबीस दोस्तों तक पहुंचा दो। क्या तुम्हारी तलवार भी तुम्हारी जबान की तरह रजस्वानी करती है इराक के मुस्तकबिल के बादशाह? आज तक अपनी तलवार से कुत्ते को नहीं मारा। ज्ञान, इस शैतान की फौज को कोई मौका मत देना। इस गिरोह की रिहाई रैयत पर एक जफा है। इन सबको महल का कैद खाने में ले जाओ। जी अमीर। अच्छी तरह से कान खोल कर सुन लो। आज के बाद कोई भी तलवार या लकड़ी या छुरा वगैरह लेकर शहर में शोर और बलवा बर्पा करेगा, वो मेरा दुश्मन है, मुजरिम है, चाहे वो अरब हो या ईरानी, उमवी हो या अरबी। आज के बाद मदाइन में अमन और अमान का जिम्मेदार मुख्तार है और कोई नहीं। चोर चोर चोर। क्यों चेहरे पर 12 बजे हुए हैं मेरी जान? हुआ क्या है? मुख्तार मैदान में उतर आया है, तुमने नहीं सुना क्या? क्यों नहीं? मदाइन में आग लग गई और मुख्तार ने पानी की तरह उसको बुझा दिया। क्या नक्शा खींचा है उसने? किसी को भी मुंह खोलने की जरूरत नहीं है। उसे घर में रोकने में नाकाम हो गई ना? मैं नहीं कर सकी हनाना, वो जाल में नहीं फंसा, और तो और नारिया का इश्क भी उसे रोक नहीं सका। उसने अपने कान हर वसवसे के लिए बंद कर लिए हैं। तुम क्यों अपने आप को परेशान कर रही हो? अगर मुख्तार मैदान में उतर आए तो क्या उसने उमर के हाथ बांध दिए हैं? जब उमर इराक का बादशाह बनना चाहता है तो फिर तो उसे मुख्तार की रुकावटें हटानी पड़ेंगी। क्या वो ऐसा कर सकता है हनाना? तुम चाहो तो कर सकता है। अब उसने कौन सा ख्वाब देखा हुआ है? अच्छा ही देखा है बेटा। उमर और मुख्तार बचपन से ही दोस्त हैं, मामले को मिलकर हल कर लेंगे। इधर आओ, अगर तुम सुनोगी तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे कि उसने तुम्हारे लिए कौन सी चाल सोच रखी है। इन रगने वाले मजूसियों को कत्ल कर दो। चलो ए जाहिल मजूस, तुम लोग वाजिबुल कत्ल हो। तड़पो और तड़पो। हक किसके साथ है? हाँ, मुआविया या अली? हर जाए से नसब पर सरब वो सिर्फ यादो जो मुआविया के कुत्तों की खुराक में से लेकर आया। हक उसके साथ है जिसके पास सोना है या खुदा की ताकत।
ٹھیکا سر؟ یہ سینگ تمہارے سر پر کیا کرتا اے خر، تو نے گڑھا کھودا، اسی میں تو گرے گا. بے شک تم گرے گا. اے خر، تو نے جو کیا ہے سو بھگتنا تو پڑے گا. پٹ پٹ کے مرے گا. اے خر، کیونکہ تو گدھا ہے تجھے چابک بھی پڑے گا. سہنا تو پڑے گا. اے خر، تو دھوبی کا کتا ہے جو نہ گھاٹ نہ گھر کا. وہ ہمارے بڑے اور چھوٹے پر رحم نہیں کرے گا. ٹنڈا کھانے والے عرب، تمہارا دل مدائن اور مدائن والوں کے لیے فکر مند نہیں، بلکہ سب کو پتا ہے کہ خضرمی عرب معاویہ کے چیلے ہیں. تم لوگ ڈر رہے ہو کہ کہیں معاویہ تمہاری روٹی رشوت نہ بند کر دے. احمد گنجے، معاویہ اتنا سخی ہے کہ اگر کھدے کو بھی استبل میں باندھتا ہے تو اس کی آگے اشرفیاں ڈال دیتا ہے. تم جو علی کے بیٹے کی محبت کا چرچا کرتے ہو، وہ تمہیں کون سے پھولوں کا ہار بنا دے گا؟ کھدے کہیں گے. علی کے بیٹے کی عدالت کے لیے یہی بات ہے کہ وہ عرب اور عجم کو ایک نگاہ سے دیکھتے ہیں. ہم ان کی صدا پر جان دینے کو تیار ہیں. خدا یہی وجہ کافی ہے کہ ہم علی کے بیٹے کے خون کے پیاسے. تم لوگ بہت بڑے بے وقوف ہو. اس آرزو کو تم لوگ قبر میں لے جاؤ گے کہ عرب اور عجم ایک ہوں. معاویہ کے گدھے عرب لوگ کس قبیلے سے ہیں؟ تمہاری زبانیں کسی جانور کا لقمہ بن گئی ہیں؟ میں تم سب کی زبانوں کو کاٹ دوں گا تاکہ ساری زندگی اپنا تعارف نہ کروا سکو. تم ہمیں سولی پر چڑھانا چاہتے ہو تو چڑھا دو. ہماری قوم و قبیلے سے تمہارا کیا واسطہ؟ تمہیں سولی نہیں چاہیے، بڈھے کوڑے چاہیے تمہیں. فتنہ گر، شر اور شرارت تمہاری نگاہوں میں کیڑے کی طرح ریڑھ رہا ہے. سرکار، یہ لوگ حضرمی عربوں میں سے ہیں. تم عجموں کے کس شاخے سے ہو؟ دیلم کے عجموں میں سے ہوں. خضرمی عرب اور دیلمی عجم کا تنازع، اس کا مطلب ہے جنگ، اموی اور علوی کی جنگ. مگر یہاں پر کیوں؟ مدائن میں؟ رنگنے والوں کے بازار میں کیوں؟ شہر کے اندر تنازع کا مطلب فتنہ انگیزی، یعنی جنگ، قانون اور امن کے خلاف جنگ، امیر سے جنگ. آج اس شہر کا امیر میں ہوں. لڑنے کے لیے مر جاتا ہوں میں. کیان؟ جی امیر. ان سب کے نامہ اعمال کا بغور جائزہ لو. جس نے بھی کوئی ضرب لگائی ہے یا کھائی ہے وہ مجرم ہے. جناب علی، آپ پوچھیں گے نہیں یہ شور شرابہ اور لڑائی کس بات پر ہے؟ یہ سب قاضی کا کام ہے، نہ کہ امیر کا کام. دماغ ٹھکانے آیا؟ یہی تھی وہ عدالت جس کے لیے تم خود کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتے تھے. افسوس ہے مختار، میں سوچ رہا تھا کہ کرب مرد دلاور میدان میں اترا ہے تاکہ شیعہ خوار اور کمزور نہ ہو.
کیا تمہیں یہ توقع تھی کہ میں اس خود فروش اور مریض حضرمی شیخ کے سامنے گونگا رہتا؟ علی کے بیٹے کی حمایت کے جرم میں مجھ پر کلاڑی اٹھائی تھی، تو کیا مجھے اپنی گردن کٹوا لینی چاہیے تھی؟ جو برحق ہے وہ عدالت اور قاضی کے فیصلوں سے ڈرتا نہیں ہے، اور ہاں وہ شیعہ جو دشمن کی چال میں مددگار ثابت ہو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ زندان میں ہی رہے اور سڑ جائے۔ مختار، خال المومنین معاویہ ابن ابو سفیان اس جنگ کا جیتنے والا بادشاہ ہے جو محمد کی میراث پر اٹھائی گئی ہے۔ تم اور تمہارے چچا اس میں رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ تم سیاست کے آدمی ہو مختار، علی کے بیٹے اور عراق کی حکومت کے بیچ سودا کیوں نہیں کر لیتے؟ زندان کیوں نہیں لے ہم نے گئے؟ چاہا کہ ان لوگوں کا تماشا دیکھیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ ان لوگوں کی گرفتاری ان لوگوں کے لیے عبرت ہے جو اب تک آزاد ہے۔ لوگوں کی آبرو سے کھیلتے ہو؟ لوگوں کی نظروں سے انہیں دور کرو۔ جی امیر۔ آپ لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں بھائیوں، شاید اپنے بھتیجے کی مدد سے آپ لوگوں کی ضرورت کو چند دنوں کے لیے حل کر سکوں۔ یہ میرے بھتیجے مختار ہیں۔ السلام علیکم اے مختار۔ وعلیکم السلام، بیٹھیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ابو عبید کے بیٹے مختار کے بارے میں بہت کچھ سنا، مجھے فخر ہے آپ